السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانا تو توحید کو پہچانا۔ اب جب توحید کو پہچانا تو وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ جب ایمان لے آیا تو اس نے کوشش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤں اور اپنے لیے دعا کروں، کیونکہ جب آپ نے توحید کو جان لیا ہے تو اللہ کی حمد کو بھی جان لیتے ہیں آپ۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کو جان لیتے ہیں تو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے ایک دن فوت ہو جانا ہے، ایک دن چلے جانا ہے اور اللہ کے حضور میں نے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور میں نے حساب کتاب دینا ہے۔ پھر انسان اپنی طرف ہدایت کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف ہدایت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عہد کرتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق گزاروں گا۔ اس لیول پہ آ کے انسان اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اور جب ہدایت کا مزہ لگ جائے، ہدایت کا جب ذائقہ لگ جائے تو پھر وہ مزید دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تفصیل ہدایت دے تاکہ میں سیدھے راستے پر رہوں، نہ صرف سیدھے راستے پر رہوں بلکہ استقامت کے ساتھ چلوں۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بات پر میں ایمان سے دور ہو جاؤں، ذرا سی غفلت کی وجہ سے میرا سارا کا سارا ایمان ضائع ہو جائے، ذرا سے چھوٹے سے شیطان کے وار سے میں بھٹک جاؤں۔ تو صراط مستقیم، یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، اس کی امپورٹنس کو ہم نے چنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چلا اور استقامت کے ساتھ چلا، ایسی استقامت کہ جس کے بعد غفلت نہ ہو، ایسی استقامت کہ جس کے بعد کوتاہی نہ ہو، ایسی استقامت کہ جس کے بعد ایمان سے دوری نہ ہو۔ اب صراط مستقیم ایک مضبوط چابی ہے۔ اب جب یہ چابی ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے تو شیطان سے یہ ہماری فضیلت برداشت نہیں ہوتی۔ اب وہ ہر حربہ اپنائے گا، ہر تجربہ اپلائی کرے گا کہ کسی طرح یہ چابی سے چھین لوں، یہ خزانہ اس کے ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کا جو خزانہ ہے اس تک تو یہ انسان پہنچے ہی نہ، اس کو تو میں نے جہنم تک لے کے جانا ہے، اس کو تو میں نے جہنم کی آگ تک لے کر جانا ہے۔ جو جہنم کے نظارے ہوں گے، وہ جہنم کے نظارے کیا ہیں؟ یہ دنیا کو مزین کر کر کے دکھائے گا کہ دیکھو تم نیکی کا کام کر رہے ہو، کتنا ٹف ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہو، کتنا ٹف ہے، کتنی گرمی ہے، تم پردہ کر رہی ہو، دیکھو شادی ہے، سب کتنے پیارے لگ رہے ہیں بال کھول کر، سٹائلنگ کر کے۔ تو دنیا کو مزین کر کر کے دکھائے گا، ہمیں اپنے آپ میں چھوٹا محسوس کروائے گا، تو اس کو ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا کہ سورہ فاتحہ کی چابی ہمارے ہاتھ آ جائے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑے خزانے کی چابی ہے جو کہ وہ چابی ہمارے ہاتھ نہیں لگنے دے گا۔ اب وہ کوشش تو کرے گا نا کہ اس چابی کو میں چھینوں۔ جتنا زیادہ ہم قرآن کے قریب ہوتے ہیں، جتنا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، جتنا دین اسلام پر چل رہے ہوتے ہیں، جتنا ہم صراط مستقیم پر استقامت اختیار کیے ہوتے ہیں، تو اتنا ہی فائدہ ہمیں قرآن سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ خزانے ہمیں فائدہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے خزانوں کے دروازے کھل چکے ہیں، کیونکہ چابی تو ہم نے حاصل کر لی ہے۔ لیکن شیطان اس قدر جیلس ہوتا ہے کہ طرح طرح کے حربے اپناتا ہے، طرح طرح کے طریقے استعمال کرے گا کہ ہم دین کے راستے سے ہٹ جائیں۔ پہاڑ بھی اگر وہ کھڑا کر سکا تو وہ پہاڑ بھی کھڑا کرے گا تاکہ ہم دین کے راستے پر ہٹ جائیں، کہ کسی طرح اس راستے کو کراس کر کے ہم قرآن پاک کے خزانے تک نہ چلے جائیں۔ وہ عجیب عجیب سے وسوسے ڈالے گا۔ تو شیطان اسی انسان کا ایمان چوری کرنے کے لیے آتا ہے جس کے ایمان کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں خزانہ زیادہ ہوتا ہے، چوری کا ڈر بھی تو وہیں ہوتا ہے۔ جب خزانے کی چابی ہی ہمارے پاس ہے تو چور نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔
تو چور طرح طرح کے حربے استعمال کرے گا، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں، ایک ایسے راستے پر چلائیں جو نیکی کا ہے، ایک ایسا رستہ جو کہ استقامت کا ہے، پھر اس کے بعد کبھی بھی غفلت نہ ہو۔ تو یہ ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا مقام تھا حکمت و فلسفے کے لحاظ سے اور قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے۔